پاکستانی کرسچنز جو دوہرے عذاب کو، دوہرے عتاب کو جھیلتے ہیں، ایک جانب ہے ان کی ریلیجس آئیڈینٹی جس کے مطابق وہ 21 کروڑ کے اس سماج میں مائنورٹی ہیں، اقلیت ہیں، اور دوسری طرف ہے ان کی غربت، ان کی دلت آئیڈینٹی. مطلب ذات پات کے اس نظام میں جو ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹری رویہ اپنایا جاتا ہے، پھر ان کے پاس بہتر تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، اچھے روزگار کی اپرچونٹیز نہیں ہیں، تو ان سب حالات میں ریاست کے پاس انہیں دینے کے لیے کیا ہے؟ ریاست کے پاس ہیں ایسے قوانین جو ان کی زندگیوں کو مزید ولنریبل بناتے ہیں. انہی قوانین میں سے ایک قانون ان کے خاندانی معاملات سے جڑا ہوا ہے، شادی اور طلاق کا قانون. اور ہم میں سے کتنے پاکستانیوں کو یہ خبر ہے کہ اگر کوئی کرسچن کپل ڈیورس چاہے تو انہیں تو قانونی طور پر ہی طلاق کا حق حاصل نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو کہ صرف 2 صورتوں میں عدالت کسی مسیحی مرد یا عورت کو طلاق کا حق دیتی ہے. پہلی صورت میں تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ان کا پارٹنر ایڈلٹری یا ایکسٹرا میریٹل ریلیشن کا مرتکب ہوا ہے، اور دوسری صورت میں اس مسیحی مرد یا عورت کو کرسچینٹی چھوڑ کر کنورٹ ہونا ہوتا ہے کسی دوسرے مذہب میں. یہ انسلٹنگ شرائط جڑی ہوئی ہیں مسیحی جوڑوں کے طلاق کے معاملات سے. لیکن ایسا ہے کیوں؟ دراصل کرسچینٹی میں شادی ایک مقدس معاہدہ ہے جس میں ڈیورس کی گنجائش نکلتی نہیں ہے. تاہم وقت بدلا اور ریاستوں نے خود کو مذہبی شناخت سے علیحدہ کر لیا. اسی لیے تو مغرب میں جن ریاستوں میں کرسچینٹی کو ماننے والوں کی اکثریت تھی، وہاں پر انہوں نے پرسنل لاز کو تبدیل کیا اور انہیں فیملی کے ایوالو ہونے والے انسٹیٹیوشن کے مطابق ڈھالا، اور یوں کرسچنز کو بھی طلاق کا حق دے دیا گیا. پاکستان میں بھی ایسا ہی تھا، میرا مطلب ہے کہ غیر منقسم ہندوستان میں 1869 میں کرسچن ڈیورس ایکٹ میں شامل کیا گیا کلاس 7، جس کے بعد وہ انگلینڈ کے سول قانون کے انڈر چلے گئے، اور یوں کرسچنز کو بھی باعزت طریقے سے طلاق حاصل کرنے کا حق مل گیا. پاکستان بننے کے 34 برس بعد تک بھی یہ شخصیات مسیحی طلاق ایکٹ میں شامل رہی. لیکن پھر آگے جنرل ضیاء الحق، جنہوں نے نہ صرف آئین پاکستان کو روندا بلکہ کلرجی نو بھی نال رلانا واسطے مسیحی طلاق ایکٹ دے وچوں شخصیات مکا چھڈی. کچھ مسیحی حلقوں کی جانب سے خاصا احتجاج بھی بلند ہوا کہ یہ ایک ریگریسو قانون ہے، لیکن ان کی ایک نہیں سنی گئی. ضیاء الحق تو ٹر گئے، لیکن پیچھے ان کا مائنڈ سیٹ اب بھی باقی ہے. اسی لیے تو آج تک جب بھی کرسچن کمیونٹی کی جانب سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ ان کے پرسنل لاز کو جدید دور کے مطابق ڈھالا جائے تو کلرجی ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی انج تے پاکستان مسیحی جوڑیاں دے درمیان طلاق دا رجحان ود جائے گا. اور یوں عام مسیحی، خاص طور پر کرسچن خواتین کو طلاق کا حق حاصل کرنے کے لیے انتہائی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ کرسچن ڈیورس ایکٹ میں ترامیم کا ڈاکیومنٹ تیار ہے جسے فیڈرل منسٹری فار ہیومن رائٹس نے 2019 میں تیار کیا تھا، لیکن ابھی تک اس قانون کو پاس نہیں کروایا جا سکا کیونکہ شاید مذہبی اقلیتوں کی زندگیوں میں بہتری، پاکستانی کرسچنز کی زندگیوں میں بہتری ہماری حکومت اور ریاست کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے.